سے عمران خان صاحب کی خبر آئی، میڈیا میں رپورٹ ہوئی کہ ان کی آنکھ جو ہے وہ خراب ہے، تب سے لے کے اب تک ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ طبی امداد جو تھی وہ دینی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب کی چوائس کے ڈاکٹر جا کے ان کو دیکھتے، ان کا معائنہ کرتے اور اس کے بعد ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کرتے، اور اگر ہسپتال منتقلی کی ضرورت پڑتی ہاسپٹل منتقل کر دیتے تاکہ ان کی آنکھ جو ہے ان کا پراپر علاج ہو سکتا۔ لیکن ایک ضد، ایک انا پکڑی ہوئی ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب جو اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہے، جس نے اس ملک کو شوکت خانم ہاسپٹل دیا، جس نے اس ملک کو نمبر یونیورسٹی دی، جس نے اس ملک میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا صحت پروگرام جو صحت انصاف کارڈ تھا، جو ہر شہری کو 10 لاکھ روپے مہیا کیے، وہ اس کو جب خود علاج کی ضرورت پڑی، انہوں نے عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بھی سیاست کی۔ عمران خان صاحب کو جو ہے ایک اذیت میں چھوڑ دیا، ایک ان کو جو ایک نقصان پہنچانے کی جو کوشش کر رہی ہے ریاست، یہ ملک پاکستان اور اس کی حکومت، یہ اس کی ہم ان رویوں کی ہم مذمت ہی کر سکتے ہیں، افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ کیا ضد کی بات ہے، ڈاکٹر جانے دیں، علاج ہو جائے گا ان کا۔ ویسے بھی آپ نے عمران خان صاحب نے کون سے جرم کیے کیسز میں، سارے 2 نمبر کیسز ایف آئی آر ان کے اوپر، پہلے تو ہائی کورٹ وہ نہیں سنتی، اور جب سپریم کورٹ نے تھوڑا بہت ریلیف دیا، ہمیں امید ملی کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ انصاف دے گی، لیکن ابھی تک جو انصاف کی توقع تھی ہمیں نہیں ملی۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سرکاری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرانے سے ہمیں اطمینان مل جائے گا، فیملی کو اطمینان ملے گا، بالکل نہیں ملے گا۔ جی سر، یہ بتائیے گا 6 روز دھرنا چلا، پھر اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی گالہ کے باہر عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان کرتی ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ پروٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے اور رہائی فورس کا جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اب سر رہائی فورس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ ایک تو یہ کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا میں جو پروٹیسٹ ہوئی، وہ تو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے تناظر میں وائنڈ اپ کی گئی۔ حالانکہ اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ انہی سپریم کورٹ کے فیصلے ہوئے جو امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو